میں ڈرامے کی آنے والی ہم سٹوری کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر اب فبیہ کہتی ہے کہ المیر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں ان لوگوں کے طنز اور طعنے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جتنا بھی سروائیو کرنے کی کوشش کروں تو میں اس گھر میں سروائیو نہیں کر پا رہی۔ المیر یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فبیہ تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے کہ میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو فبیہ یہ بات سن کر کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، میرے موم اور ڈیڈ ہے نا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں الگ گھر لے لیتے ہیں، آخر کیا ہو جائے گا اگر وہ ہمیں الگ گھر لے کر دیں گے۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا میں تمہارے موم اور ڈیڈ سے گھر کا بھی ڈیمانڈ کروں؟ ایسا میں بالکل بھی نہیں کرنے والا ہوں، اس لیے اپنے ذہن سے ایسی باتیں نکال دو، پتہ نہیں تم تو کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں نے کچھ غلط بھی تو نہیں سوچا، میرا ان پر بھی تو حق بنتا ہے اور یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، کیونکہ میں ان لوگوں کے طنز اور طعنے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جتنا بھی سروائیو کرنے کی کوشش کروں تو میں اس گھر میں سروائیو نہیں کر پا رہی۔ المیر یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فبیہ تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے کہ میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو فبیہ یہ بات سن کر کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، میرے موم اور ڈیڈ ہے نا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں الگ گھر لے لیتے ہیں، آخر کیا ہو جائے گا اگر وہ ہمیں الگ گھر لے کر دیں گے۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا میں تمہارے موم اور ڈیڈ سے گھر کا بھی ڈیمانڈ کروں؟ ایسا میں بالکل بھی نہیں کرنے والا ہوں، اس لیے اپنے ذہن سے ایسی باتیں نکال دو، پتہ نہیں تم تو کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں نے کچھ غلط بھی تو نہیں سوچا، میرا ان پر بھی تو حق بنتا ہے اور یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔